السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ کا نام لے کر اب ہم اپنی آج کی کلاس سیشن 3 کو شروع کرتے ہیں. ان ڈیپتھ اسٹڈی سورۃ الہمزہ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے کل کی کلاس میں علوم القرآن کے حوالے سے سورۃ الہمزہ کے بارے میں چند اینگلز دیکھے تھے. اگر ہم اس کو جسٹ ریکیپ کریں تو ہم نے اسماء السور دیکھے تھے. اسماء السورتی ہم نے سورۃ الہمزہ کے 3 نام دیکھے تھے جو ہمیں اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں ٹیکسٹ میں ملتے ہیں. ہم نے سورۃ الہمزہ کا سورۃ العصر سے تعلق دیکھا تھا جس کو ہم نے انڈر دا ٹائٹل آف تعلق بسورۃ العصر کیا تھا. پھر ہم نے علوم القرآن کے اسکالرس کی جو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے سورۃ الہمزہ کو دیکھا تھا کہ وہ اس سورت کو کہتے ہیں کہ اسوأ الوصف لجہنم اس کے اندر جو ہے وہ لایا گیا ہے. پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سبب النزول سورۃ الہمزہ کا اسٹڈی کیا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ آپ کو سبب النزول کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سے قرآن کی صورتیں 2 طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں. پھر ہم نے سورت کا لے آؤٹ دیکھا تھا کہ سورت اسٹرکچرل بیسس کے اوپر 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک اور حصہ جو علوم القرآن کے حوالے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں ڈسکس کر لیں تاکہ آپ جب بھی اما پارا جز اما کی کوئی صورت پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ایک یہ پوائنٹ جو ہے بہت ویلڈ پوائنٹ اور بہت سالڈ پوائنٹ یہ رہ جائے. اور وہ پوائنٹ ہے علوم القرآن ہی کے حوالے سے جب اسکالرس سورت الہمزہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں تو وہ ہے موضوع السورت، یعنی کہ سورت کا تھیم کیا ہے، سورت کا موضوع کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جز عامہ ہے جس کو آپ 30واں پارہ کہتے ہیں، 30واں پارہ اپنے اندر جہاں بہت سی صورتیں رکھتا ہے وہاں 30ویں پارے کے اندر صورتوں کی تھیم میجرلی آپ کو آخرت ملتی ہے. اور یہ بات ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے کہ جو ہم جز قرآن کے دیکھتے ہیں جس کو ہم پارہ کہتے ہیں، یہ اور سورت کا ڈویژن اور آیت کا ڈویژن اپنے اندر کیا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینسیشن رکھتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو مین ڈویژن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو خود سکھایا، وہ ڈویژن مینلی آیات کا، یعنی کہ سورت کے اندر کون سی آیتیں ہیں، اور سورت کا کہ کون سی سورت کس جگہ پر مکمل ہوتی ہے. تو صورتوں کا اور آیات کا ڈویژن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. اب جہاں تک بات ہے ایڈیشنل ڈویژن کی جس کو ہم 30 پارے یا 30 جز کہتے ہیں، پارا کہیں ہم سب کانٹیننٹ والے پارا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو جز کے لفظ سے جو ہے وہ آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے. یہ جو جز کا ڈویژن ہے، یہ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دوسرا یہ جو ڈویژن ہے اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈویژن صورتوں کے حساب سے بہت ایونلی الائنڈ بھی نہیں ہے، جبکہ بہت اچھی نیت کے ساتھ نو ڈاؤٹ جن اسکالرز نے ان صورتوں کو 30 پاروں میں یا 30 جز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ان کا ڈیفینیٹلی انٹینشن اور نیت بہت اچھی تھی، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا قرآن کو اس طرح سے 30 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کا، وہ صرف یہ تھا کہ جیسے جیسے مسلمان بڑھتے جا رہے تھے امت کے وائس تو مسلمانوں کا کنسنٹریشن دین کے ساتھ ظاہر ہے ویسا نہیں تھا، لگاؤ ویسا نہیں تھا.
ایک جو قرآن کے ساتھ صحابہ کا اور تابعین کا تعلق تھا وہ ویسا نہیں رہا تھا. تو 30 پاروں کے اندر 30 حصوں کے اندر ایک مسلمان کی آسانی کے لیے اسکالرز نے نیک نیتی سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ایک مہینے کے اندر کم سے کم ایک مسلمان اپنے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لے. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ ڈویژن ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ ہم ان 30 دنوں کے اندر ایک ایون پروپورشن قرآن کا اگر پڑھ لیتے ہیں جو ایک جز کی شکل میں ہے تو ہم ایک مہینے میں بہت آرام سے پورا قرآن الحمدللہ تلاوت کر سکتے ہیں. سو یہ باتیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ڈویژن کیا ہے اور جو بات کا ڈویژن ہے وہ کیا ہے. اسی طرح جو قرآن میں آپ کو رکوع ملتے ہیں وہ بھی بات کا ڈویژن ہے اور رکوع کافی حد تک جس کو آپ کہتے ہیں ٹاپک وائز بہت اپروپریٹ ڈویژن کیے گئے ہیں اس لیے کہ اس کو جب آپ پڑھتی ہیں تو دس ول آلویز گیو یو این امپریشن آف لائک پیراگراف آف دا قرآن. اگر کسی کو قرآن سمجھ آتا ہے تو جو رکوع کا ڈویژن ہے وہ بالکل پرفیکٹ لگتا ہے جس میں ایک کسی حد تک ایک بات ذرا مکمل ہو جاتی ہے. اور رکوع کا ڈیفینیشن جو ڈویژن تھا وہ بھی بہت نیک نیتی سے اسکالرز نے ڈیفینیٹلی کیا ہے تاکہ ایک مسلمان اپنی ایک رکعت کے اندر اتنا پورشن کم سے کم تلاوت کر لے. تو یہ جو جز عامہ ہے the last جز آف دا قرآن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو تعداد کے حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ صورتیں جز عامہ کے اندر ملتی ہیں اور موسٹلی صورتیں وہ ہیں جو مکی دور کی ہیں. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو مکی دور کی بالکل بگننگ کی ہیں اور یہ وہ ٹائم تھا جب قرآن مکی دور کی بگننگ کی جو سورات آئی ہیں جس میں مسلم کمیونٹی مکہ کے اندر ایک مائنورٹی کی شکل میں تھی. بہت کم تھے تعداد میں. آپ کو معلوم ہے کہ چند نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اب پھر آپ دارالارقم میں لے کر ان کے ساتھ ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے اور مسلمان وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ جو جز عامہ کی زیادہ تر صورتیں ہیں یہ زیادہ تر صورتیں جز عامہ کی جو ہیں یہ ارلی ٹائم پیریڈ آف مکہ کی ہیں اور یہ وہ دور تھا جہاں پیگن پاپولیشن جو تھی جس کو آپ مکن لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں یہ کانسٹنٹ انٹیمیڈیشنز مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے. یہ کانسٹنٹ مسلمانوں پر پرسیکویشنز کر رہے تھے. یہ کانسٹنٹ مسلمانوں کے اس میسج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کی ریجیکشن کر رہے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سورۃ الہمزہ کی تھیم سٹڈی کرتے ہیں تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ سورۃ الہمزہ کی جو تھیم ہے اس میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ایک مفہوم المخالفہ میں ہمت دی گئی ہے تسلی دی گئی ہے وہاں ساتھ ساتھ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے کریکٹرسٹکس بھی مینشن کر دیے گئے ہیں. ایز ویل ایز وہاں آپ کو سورۃ الہمزہ کی تھیم میں یہ بھی نظر آئے گا کہ وہاں پر جو غلط کام کرنے والے تھے یعنی جو بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے والے لوگ تھے ان کی سزاؤں کی طرف بھی ایک وارننگ اور انڈیکیشن جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. سورۃ الہمزہ کے سارے ایسنس کو موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اسکالرز کہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک میسج آپ کو ملتا ہے جب آپ اس طرح سے کسی بھی قرآن کی صورت میں وارننگز دیکھتے ہیں اور وہ میسج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گڈ ول پریویل اوور ایول. جو بھی حق ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا ہے. حق کا بول بالا ہوتا ہے. حق ہمیشہ پریویلنگ پوزیشن میں رہتا ہے. حق ہمیشہ کامیابی کی طرف رہتا ہے. تو یہ ایک سورت کے اندر آپ کو کانسٹنٹ میسیجز جو ہیں وہ ملیں گے. سورت الہمزہ ہو یا جز عامہ کی میجورٹی مکی صورتیں ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اسپرچول گائیڈنس ہے اس میں آخرت کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں آخرت کا کانسیپٹ اسٹرانگ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے جو کہ قرآن کے تھرو خاص طور پر اسٹرانگ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بہرحال یہ قرآن ہی کی انٹرپریٹیشن ہے جس پر آپ کو اور مجھے بلیو کرنا ہوگا کہ آخرت ہے عالم برزخ ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے حساب کتاب ہے جنت اور دوزخ ہے.
سو کیونکہ میرے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ہمیں کوئی جانے والا آ کر بتائے کہ جی ہاں میں دیکھ کر آیا ہوں اور عالم برزخ میں یہ ہوتا ہے اور حساب کتاب ایسے ہوگا اور فرشتے اس طرح سے آتے ہیں. سو آخرت کا کانسیپٹ سورت الہمزہ میں بھی اور مکی دور کی وہ تمام صورتیں جو جز امہ میں کمپائل کی گئی ہیں ان کے اندر آپ کو اس کا ایسنس بہت شدت کے ساتھ ملتا ہے. واضح طور پر آخرت کا کانسیپٹ یہ بتاتا ہے، سورۃ الہمزہ کی تھیم یہ بتاتی ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہیں ان کے انتظار میں سزا موجود ہے اگر انہوں نے آخری سانس تک توبہ نہ کی. اور ڈیفینیٹلی جو مومنین ہوں گے روز محشر ان کے لیے ریوارڈ کا دن ہوگا، انعام کا دن ہوگا. ہاں اس کے لیے مومنین کو ان کفار کی باتوں پر، ان ڈس بلیورز کی باتوں پر یا کسی کی بھی بات پر بہت پرسیویرنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، لڑائی جھگڑے اور مارکوٹائی سے دور رہنا ہوگا. سو دا کانسیپٹ آف اسلام ان سو مینی ڈفرنٹ ایسپیکٹ از سو مچ کلیئر کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک پرسیویرنس کے بغیر آپ ایک اچھے اخلاق کو اڈاپٹ کر نہیں سکتے. تو یہ سورت کی تھیم کے اندر آپ کو چیز ملتی ہے. اور اگین دا تھیم جو ہم پہلے دن سے لے کر چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹ 2 words سبق المفردون، کہ اگر آپ کو اور مجھے المفردون کی کیٹیگری میں آنا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اس دنیا کے حالات کے اوپر ایمان پر قائم رہنا ہوگا، اپنے عمل صالح کو تھام کر رکھنا ہوگا، اور جو قرآن نے فرم ریمائنڈرز دیے ہیں ان کو واقعی وارننگ کے طور پر لینا ہوگا. اس لیے کہ جو ایمان کو ریجیکٹ کر دے گا اس کے لیے قرآن کے ریمائنڈرز پہ سچ ثابت ہو جائیں گے. اور سورت الہمزہ کے مطابق اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس کی تھیم بتاتی ہے کہ قرآن کے ریمائنڈرز اور قرآن کی وارننگز کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا سوائے وہ جو دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے، جو خواہشات کو فوقیت دے اور جو اپنی دنیا کی زندگی میں بے صبرا ہو کر رہے. ادروائز ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنے رب کے کلام سے بہت سا انسینٹیو جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر اسی مقام پر ہم اپنے اس سٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس کی تھیم کو مکمل کرتے ہوئے آج اس ٹاپک کو یہاں کمپلیٹ کریں تو بات کیا ہے کہ جس طرح کلیئرٹی سے سورت العصر یہ بتاتی ہے کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے تو 4 کام کر لو، بالکل اسی طرح سے اسی سورت العصر کا اثر نیکسٹ سورت الہمزہ میں مصحف کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ اس وارننگ سے جاگنے والے جاگ جائیں، غلطی کرنے والے اپنی اصلاح کر لیں، بجائے اس کے کہ وقت گزر جائے اور جب آنکھ کھلے تو سامنے قبر یا روز محشر یا حساب کتاب یا جنت اور جہنم کے معاملات ہوں. تو اسی طرح سے اس چیز کو ایک وارننگ کے طور پر تھیم کے اندر اسکالرز نے بیان کیا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو. اور وہی اسٹیٹمنٹ جو ہم نے مطرف بن عبداللہ ایک تابعی اسکالر کا دیکھا تھا، اصلاح القلبی بھی اصلاح العمل و صلاح العملی بھی صلاح النیہ. تو انشاءاللہ اپنی نیتوں کو درست رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے اپنی اس اسٹڈی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور قبول فرمائیں گے، ہم سورت الہمزہ کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو سیشن 3 ہے اس کا ٹاپک ہمارا ہے شیڈز آف ویلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت الہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. حسرت کا مقام ہوگا. میں آپ کے سامنے دو جو شروع کا ویل کا لفظ ہے نا اس کی 3 ٹرانسلیشن رکھ رہی ہوں. ایک ہے حسرت کا مقام ہوگا ہر اس شخص کے لیے جو سامنے بیٹھ کر یا پیٹھ پیچھے تانا دینے والا ہے. پھر نمبر 2 ٹرانسلیشن جو آپ کو اسکالرز ہی کے ڈفرینٹ شیڈز آف میننگس کے ساتھ ملتی ہے وہ ہے خرابی ہے ہر منہ پر یا سامنے سامنے یا پیٹھ پیچھے تانا دینے والے کے لیے. پھر تیسرا ٹرانسلیشن جو آپ کو عربی زبان کے کلوزسٹ ویل کو سمجھتے ہوئے ملتا ہے وہ ہے ہلاکت ہے ہر سامنے منہ پر یا پیٹھ پیچھے تانا دینے والے کے لیے. تو یہ اس طرح سے جب آپ 1 2 3 ٹرانسلیشن اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں تو اس سے آپ کو یہ بات تو اندازہ ہو رہی ہوگی جو کہ میں نے اکثر اپنی ریگولر اسٹوڈنٹس کو بتائی ہے کہ جب آپ کو
کسی ٹرانسلیشن میں کسی بھی قرآن کی آیت کی یا سورت کی ٹرانسلیشن میں ترجمہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے، تو ایک دم سے آپ ایک ججمنٹ نہیں کریٹ کر لیا کیجئے کہ او ہو یہاں تو یہ ترجمہ غلط ہے، میرے پاس جو مصحف ہے اس میں ترجمہ الگ تھا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کو کوئی ترجمہ جو ہے وہ اپنی اردو کے ترجمے کے حساب سے بالکل ریلیٹیبل نہ لگ رہا ہو. سو اگر علم ہے آپ کے پاس، آپ نے اتنی گرپ عربی زبان پر حاصل کر لی ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ویل کا لفظ کن روٹ ورڈ سے بنا ہے، اس کے پیچھے کونوٹیشنز کتنی آتی ہیں، عرب ان کو کیسے استعمال کرتے تھے، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کس کس طرح کی کونوٹیشنز جو تھیں جو اس معاشرے میں اس لفظ کی استعمال ہوتی تھیں، اگر تو آپ کو یہ سب معلوم ہے تب تو آپ غلطی کسی کی نکال سکتی ہیں. ادروائز سوچیں جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، پورا ترجمہ، ان کو آپ ظاہر عالم کہیں گی نا، سو آپ کو ان کی غلطی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں ٹھکتا ہے اس ٹرانسلیشن کے اوپر، سو الحمدللہ دیر از مچ مور ویرائٹی جو آپ کو مل جاتی ہے. آپ کوئی اور ترجمہ پڑھیے اور اس سے اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. تو میں نے آپ کے سامنے جو ابھی 3 شیڈز ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کے اس وقت ایک ہی آیت کے، آیت نمبر 1 کے سورت الہمزہ کے رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ آج ہم اپنی کلاس میں ڈفرینٹ شیڈز آف ویلن دیکھیں گے، فرام لینگویج پرسپیکٹو، فرام علم البلاغہ پرسپیکٹو، اینڈ فرام ڈفرینٹ احادیث پرسپیکٹو، اینڈ فرام ڈفرینٹ تفاسیر پرسپیکٹو. جب میں آئندہ بھی علم البلاغہ کا لفظ استعمال کروں، آپ میں سے کچھ بہنوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ یہ تو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اور جب آپ کورس کراتی ہیں تو آپ بہت اچھی پیس پر بات کرتی ہیں، یہاں پر آپ بہت تیز بول رہی ہیں. تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کو بلٹ پوائنٹس میں نوٹ کر رہے ہیں اور آپ میں سے کتنی بہنیں اس کو جو ہے وہ میکسیمم لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں وہ بہنیں جو میکسیمم لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں ڈیفینیٹلی یہ سرٹیفکیٹ کورس تو ہے نہیں. تو اب مجھے ایک سرٹن پیس رکھنی ہوگی جو کہ درمیانی ہوگی، جس میں ایک اسٹوڈنٹ مائنڈ، اور ہو سکتا ہے بہت سی ایسی خواتین ہوں جو مجھے پہلی مرتبہ اس رمضان میں سن رہی ہیں اور ان کی ابھی اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، اگر میں بہت سلو بولوں گی تو وہ دے ول لوز کنیکشن. تو آپ جو بہنیں لکھ رہی ہیں اور میکسیمم نوٹ کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے. آپ اگر رمضان میں موقع نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آفٹر رمضان یوٹیوب کے اوپر یہ سارے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے سب لیکچرز موجود ہوں گے. آپ کو جب موقع ملے آپ تھوڑا تھوڑا اپنا ڈے وائز سنیے اور آپ اپنے نوٹس کی فلنگ وہاں سے کر لیجئے. ادروائز پلیز یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ رمضان سیشنز ہیں، سرٹیفکیٹ کورس نہیں ہے. تو میں ایک میڈیم پیس پر آپ لوگوں سے بات کروں گی. ہاں کانٹینٹ میں آپ کو وہی پڑھا رہی ہوں جیسا کہ میں جتنا محنت کر کے میں آپ کو کورسز کے اندر جو ہے سرٹیفکیٹ کورسز کے اندر کانٹینٹ پڑھاتی ہوں. سو ہم 3 ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے تھے. ہم نے سورت الہمزہ کی آیت نمبر 1 کی 3 ٹرانسلیشنز، احادیث، ڈفرینٹ اسکالرز کی تفاسیر، عربک ڈکشنریز کی کونوٹیشنز اور علم البلاغہ کے حساب سے آپ کے سامنے جو ہیں یہ ٹرانسلیشنز رکھی ہیں. علم البلاغہ ایک ایڈوانس اسٹڈی ہے عربی زبان میں، جو کہ جس کو آپ عام لوگ سمجھتے ہیں عربی گرامر کے لفظ کو. سو جب آپ عربی میں عربی گرامر پڑھتے ہیں تو ایک لیول ہوتا ہے نحو کا جس میں ناؤن سے ریلیٹڈ سارا سٹف پڑھتے ہیں، پھر ایک لیول ہوتا ہے صرف کا جس میں فعل سے ریلیٹڈ اور کسی لفظ کو کیسے بنایا جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. اینڈ دین دیر از اندر ٹاپ لیول جس کو علم البلاغہ کہتے ہیں. علم البلاغہ از actually the combination of nahw and sarf and plus the jahili poetry, the context of the classical Arabic language جو اس وقت بولی جاتی تھی جب قرآن نازل ہوتا تھا. سو جب آپ علم البلاغہ کے ریفرنس کو اٹیچ کر کے قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں تو آپ اس دور کے استعمال ہونے والے فیگوریٹو سپیچز، محاورے، ایڈیمز، اس وقت کس طرح سے عرب ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ اس پیٹرن پر آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ میکسیمم بینیفٹ اس آیت سے اپنی آج کی زندگی کے لیے لے سکیں. تو علم البلاغہ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کلاسیکل عربک کو نحو اور صرف کے ساتھ اٹیچ کر کے قرآن کی کسی آیت کو سمجھیں گے تو وہ پورا ایک الگ سے علم ہے.
اور ظاہر ہے اس علم تک پہنچتے پہنچتے پھر آپ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو وقت، زندگی کے خون پسینہ جو ہے جو ساتھ لگانا پڑتا ہے محنت کر کے. اچھا جی، اب ہم 4 میننگز انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھیں گے جو ویلن کے آپ کو ڈفرینٹ کلاسیکل تفاسیر میں ملتے ہیں. نمبر 1، ویلن کا لفظ جو ہے، ایک میننگ اس کا آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھریٹ ہے. ویلن کا لفظ ایک وارننگ ہے، اور ان کے لیے وارننگ ہے جو وہ کام کرتے ہیں جو اس ویل کے لفظ کے بعد اس صورت میں آگے ڈیفائن کیا گیا ہے. سو پہلا مفہوم جو آپ ذہن میں رکھیں گی اس ویلن کے حوالے سے، جب آپ ویلن پروناؤنس کرتی ہیں، عربی زبان کو کسی بھی فارم میں بولنے والا، یعنی قرآن کا طالب علم، آپ چاہے عربی گرامر کی اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ اگر کسی اچھے استاد سے حدیث کا کورس کر رہی ہیں، یا آپ جو ہیں وہ کسی استاد سے تفسیر کا کورس کر رہی ہیں، یا آپ جو ہیں وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہی ہیں، آپ قرآن کو کسی بھی صورت میں غلط نہیں پروناؤنس کر سکتے. دیر از نو جسٹیفیکیشن کہ ایک عربی گرامر پڑھانے والا یا پڑھنے والا غلط لفظ پروناؤنس کرے یا غلط لیٹر کا مخرج پروناؤنس کرے، اور جب اس کو کہا جائے کہ یہ مخرج غلط ہے تو وہ جسٹیفیکیشن یہ دے کہ میں تلاوت نہیں کر رہا. دا پوائنٹ کہ جب بھی قرآن کا لفظ بولا جائے گا تو وہ اسی مخرج کے ساتھ بولا جائے گا جس مخرج کے ساتھ آپ اس کو تلاوت کے اندر لے کر آتے ہیں. سو وین یو پروناؤنس واو ان عربک لینگویج تو آپ کے ہونٹ ڈونٹ شیپ میں آ جاتے ہیں، سینٹر میں ایک ہول ہو جاتا ہے اور آپ پورا ہونٹوں کو گول کر کے ویلن بولتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو صحیح تجوید پڑھ رہا ہوتا ہے، جو صحیح قرآن کی تلاوت ایک ایک مخرج کی کر رہا ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بیٹھ کر اس کی تلاوت سنیں. اور الحمدللہ ہم بھی یہاں بیٹھ کر تھوڑا سا کسی چھوٹے سے اسکیل پر اپنے آپ کو قرآن کے طالب علم کے طور پر یہاں بٹھا کر اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. سو ویلن، آپ واو کو اچھی طرح پروناؤنس کریں گے. ایک اس کا میننگ ویلن کا آتا ہے، ویلن دو پیش کی تنوین کے ساتھ ہے. ویلن کا ایک مفہوم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کردار کی خرابیاں اڈاپٹ کرتے ہیں جو آگے آ رہے ہیں. دوسرا مفہوم ویلون کا آتا ہے کہ آپ جب اس کو عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اٹس ایبسلیوٹ ڈسٹرکشن، جس کو آپ کہتے ہیں مکمل تباہی. تو کسی تباہی کے لیے، جس کو آپ پڑھتے ہیں اردو کے ٹرانسلیشن میں ہلاکت ہے، منہ پر اور پیٹھ پیچھے تانا دینے کے لیے. سو ایک اس کا مفہوم آتا ہے وارننگ، دوسرا اس کا مفہوم آتا ہے ڈسٹرکشن، تباہی، یعنی اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی وہ ظاہر ہے ڈسٹرکشن کی شکل میں آئے گی. اور ایک اس کا اسپیسیفک کونوٹیشن ہے، نمبر 3 مفہوم بتا رہی ہوں ویلون کا. ایک اس کا اسپیسیفک کونوٹیشن ہے ویلون کا، وہ ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، من اودیتی جہنم، جہنم کی ایک ویلی کا یہ نام ہے. کلاسیکل اسکالرز لکھتے ہیں الویل وادی فی جہنم، کہ ویل اصل میں جہنم کے اندر موجود ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس سے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی اسکالرز نے یہ ڈیرائیو کر کے اس طرح سے بتایا، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک ویلی ہے جس میں اتنا ہائی ٹیمپریچر ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر گرمی ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کو کھاتا ہے. جیسے آپ کسی چیز کو بہت زیادہ برن کر دیں، ایکسٹریم برن کر دیں، آپ کسی چیز کو آگ لگا کر چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایشز بن جاتے ہیں نا، ڈی کمپوز ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، ایشز بھی ختم ہو جائیں گے. سو بالکل اسی طرح سے جہنم کا ایک حصہ ہے جس کے اندر اتنی ہیٹ ہے، اتنی آگ ہے کہ وہ حصہ اس کے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، لائک وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 3 میننگز آ گئے. اب چوتھا میننگ کیا ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے؟ یہ چوتھا میننگ آپ کو ملتا ہے عرب کے ڈیلی یوز سے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ ویل کا لفظ کیسے استعمال کیا کرتے تھے. عرب ویلن کا لفظ بہت ہی غصے کے ٹائم پر بولا کرتے تھے. سو جس وقت بہت کوئی ہارش ہوتا تھا، یعنی جس وقت کسی کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت عرب جو ہیں یہ ویلن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. اور
لان تان کرنے کے لیے, کرس کرنے کے لیے یہ لفظ جو تھا یہ استعمال کرتے تھے عرب. یہ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو غصے میں ہارشلی کرس کرتے ہوئے ویلک ویلک. تم جیسے ہم اردو میں بولے نا تم پر لعنت ہو, اللہ نہ کرے کسی کو ہم بولیں تم پر لعنت ہو, تو یہ بالکل عرب اس طرح سے استعمال کیا کرتے تھے ویلک ویلک, یعنی بہت غصے میں کہا کرتے تھے کہ آئی کرس یو. اور قرض کا مطلب الحمدللہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو خدا نخواستہ قرض کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. یعنی جب آپ قرض کسی کو کر رہے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ویلک کے اندر اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ اپنی ہر طرح کی رحمت اس انسان سے دور کر دیں, اس انسان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیں. تو اس طرح سے جب آپ یہ لفظ عرب کے کونوٹیشن میں دیکھتے ہیں تو وہاں یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا تھا ویلک ویلک, کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دیں. اصل میں جب آپ بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں تو لفظ آتا ہے دس ایکچوئل ورڈ از وئی, واؤ پر زبر اور یا پر ساکن, واؤ یا زبر وئی از دا ایکچوئل ورڈ. وئی کا استعمال لکا کے ساتھ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے وئی لکا. وئی لکا از دا کمبینیشن آف ٹو تھنگس, ان فیکٹ تھری تھنگس, وئی پلس لام پلس کاف. سو یہ لام, آپ میں سے جن لوگوں کو الحمدللہ عربی گرامر آتی ہے آپ کو پتا ہوگا لکا اگین از دا کمبینیشن, حرف جر پلس پروناؤن ضمیر آ رہی ہے. تو عرب کہا کرتے تھے ویلی فلان, یعنی may the curse fall upon so and so. سو ویلکا اسی سے بنا تھا, ویلکا قرض کرنے کے لیے آتا تھا. قرآن نے بھی اس لفظ کو, ویلکا والے لفظ کو جو کہ عرب استعمال کرتے تھے اس کو استعمال کیا ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن نے وہی محاورے, وہی فیگوریٹو سپیچز, وہی ایڈیمز استعمال کیے ہیں جو عرب کے اس دور میں زبان عام تھے, جو وہ اپنی نارمل لینگویج میں استعمال کیا کرتے تھے. تقریباً اگر آپ کبھی اسٹڈی کریں کسی ایسے استاد سے جن کو بلاغہ کا بھی علم اسٹرانگ ہو تو قرآن کے اندر ٹوٹل 400 اینڈ اراؤنڈ 35-38 محاورے آتے ہیں جو کہ اس دور کے محاورے ہیں. the most famous one is the قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک is one of the محاورہ ایکچولی جو عرب استعمال کیا کرتے تھے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا. سو اس طرح کے more than 425 محاورے آپ کو قرآن میں مل جاتے ہیں. تو یہ ویلک ان کا ایک انداز بن گیا تھا, کمبینیشن میں بولا کرتے تھے وئی پلس لام پلس کاف کو ملا کے ویلکا. اور قرآن نے بھی ان کے اس انداز کو استعمال کیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے قال لهم, جب ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, کہ وہ on to you don't invest lies against Allah. تمہیں مطلب وہ ایک طرح سے غصے میں بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو, تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ انویسٹ کرتے ہو. سو لا تفسرو, منع کیا انہوں نے کہ یہ ڈونٹ انویسٹ لائز, ان کے اوپر اللہ کے اوپر اس طرح سے جھوٹے جو ہے تم بہتان اور جھوٹ کذب جو ہے وہ نہیں لگاؤ. تو عرب کا استعمال تھا, یہ آگے کی کونوٹیشن میں اس طرح سے بڑھتا گیا. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے کو بتانے کے لیے انہی کے عرب کے ہی الفاظ کے اندر ویلک کی ٹرم کو بتایا تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کتنے زیادہ ڈسٹرب تھے, تو انہوں نے یہ بات جو تھی یہ کہی. عربک لٹریچر سے آپ کو یہ بات کنفرم ہو گئی if you will break up ویلن ایکچولی, کہ عرب بولا کرتے تھے ویلکا, and ویلکا is the combination of three things, وی پلس لی پلس کا. اور یہ اتنا کامن کہتے تھے کہ ایکچولی وئی سے اتنا کامن ویلکا کہتے تھے کہ وہ پھر شارٹ ہوتے ہوتے ویلن بن گیا تھا. لام اصل میں اس لفظ کا حصہ نہیں تھا, یہ کیونکہ بہت زبان عام ہوا تھا, کیونکہ یہ بہت ایک دوسرے کو ہارشلی گفتگو کیا کرتے تھے, بہت غصے میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کیا کرتے تھے. تو لفظ وئی جو تھا وہ لکا کے لام کے ساتھ مل کر ویلن بن گیا تھا. دس از ایکچولی you can say the root and the foundation of this word. so far آپ کے سامنے دو چیزیں ویلن سے ریلیٹڈ آ گئیں. نمبر 1, آپ نے ویلن کے 4 مفہوم دیکھ لیے.
آپ نے الحمدللہ اس وقت یہ بھی دیکھ لیا کہ ویلون، آپ نے ویلون کی ڈائسیکشن کر کے بھی دیکھ لیا کہ ویلون بنا کیسے ہے. یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے، وئی پلس لی پلس کا. اور عرب کے لیے جو تھا وہ کامنلی پہلے بولا کرتے تھے ویلا کا، پھر وہ شارٹ کرتے کرتے انہوں نے اس کو ویلون کر دیا تھا. اس لفظ کا حصہ حرف جر لام کو بنا دیا تھا. پھر اب میں آپ کو ایک تیسری ایکسپلینیشن اس وئی کے بارے میں، اس ویلون کے بارے میں بتا رہی ہوں. ریٹوریکل وے میں جب آپ فصاحت اور بلاغت کے اندر ڈکشنریز کے تھرو قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آپ دس از اندر علم، اس کو علم الاشتقاق کہتے ہیں. علم الاشتقاق از ایکچولی دا علم جس کے اندر آپ روٹ ورڈز کی اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو لفظ ہے وہ بنا ہے واو یا سے، یا لفظ بنا ہے کاف تا با سے. So what will be the meaning of kaf, what will be the meaning of ta, and what will be the meaning of ba, and when they will combine together in the 3-letter root word kaf ta ba, so مل کر ان کا کیا مفہوم بن جائے گا. This is علم الاشتقاق. So بلاغت اور فصاحت کے پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھتے ہیں کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ویلن کا لفظ یا وئی کا لفظ 2 طرح سے یا 2 ریزن سے استعمال ہوتا تھا. ابھی مینلی تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ قرض کرنے کے لیے ہوتا تھا. اب میں آپ کو ایکیڈیمک پرسپیکٹو میں بتا رہی ہوں کہ قرض کرنے کے لیے استعمال کیوں ہوتا تھا. سو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی میٹیکولس اسٹڈی کرتے ہیں، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کو ہر لفظ کی گہرائی میں اترنا ہے تو آپ رش نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ صفوں کے صفحے اور صورتوں کی صورتیں اور پاروں کے پارے ختم نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی کو وہ کرنا ہے، الحمدللہ اس وقت بینڈ آف ٹیچرز موجود ہیں جو آپ کو وہ کرا دیں گے. اگر کسی کو بہت آرام سے سکون سے تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنا ہے، اتنا کہ جو دل میں اتر جائے، اتنا کہ جو آپ کی انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرے، اتنا کہ جو آپ کو قرآن کے الفاظ کے بارے میں او کی طرف لے جائے، ایک امیزمنٹ کی طرف لے جائے، اس کا معجزہ ہونا بتائے، تو الحمدللہ یو آر موسٹ ویلکم ٹو سٹ ان دس کلاس، تاکہ آپ کو ایک دروازے سے علم کے دوسرے دروازے میں انٹر ہونے کا موقع مل جائے. سو وہی کا لفظ کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں کہ عرب 2 ریزنز کی وجہ سے بولا کرتے تھے. ایک ہوتا تھا وہی تعصف. وہی تعصف کہتے ہیں اٹس فرام تا عین صاد فا. تعصف جو ہے اردو زبان کی آسان سے ترجمے میں ایکسٹریم، جس کو آپ کہتے ہیں غم زدہ، کوئی ایکسٹریم اداس، یعنی جو ایکسٹریملی اداس یا اپسیٹ ہوتا تھا نا، اتنا اداس کہ اپسیٹ ہو گیا. تو وہی تعصف آتا تھا جب کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اپسیٹ ہو جاتا تھا، لیکن محبت کے اینگل سے اپسیٹ ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے نا غصے کی وجہ سے اپسیٹ ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے محبت کی وجہ سے اپسیٹ ہو جانا. آپ کہیں محبت کی وجہ سے اپسیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اپنے بچوں سے اپسیٹ نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے اپسیٹ ہو رہی ہیں تو آپ کی ان کی محبت ختم ہو گئی. آپ اپنے اسپاؤس سے اپسیٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی. جیسے عرب کہا کرتے تھے جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو تنگ کیا کرتی تھی، بات نہیں مانا کرتی تھی، اچھی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتی تھی، تو وہ عرب کہا کرتے تھے وَيْلَكَ آمن. Why don't you have your ایمان? Why don't you have your chivalry? Why don't you have your manners? So یہ جب انداز وَيْلَكَ کا آیا تو یہ وہی تعصف آیا، یعنی کسی کی محبت میں اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوئے اپسیٹ ہو جانا. اور ماں باپ کی ایگزامپل اس میں جو ہے وہ سپر فٹ آتی ہے کہ ماں باپ اولاد کی نافرمانی پر جب اپسیٹ ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ان کو بول دیتے ہیں غصے میں، تو وہ جو ہے وہ انداز وہی تعصف والا ہوتا ہے. اس کو یہاں پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. صحیح. اچھا، سورت ہمزہ میں یہ جو لفظ آیا ہے وَيْلٌ، یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جہاں اس میں تھریٹ ہے، جہاں اس میں وارننگ ہے، وہاں بعض کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ وہی تعصف کا اینگل تو ہم اس میں اس اینگل سے ویلون میں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ڈیفینیٹلی اللہ کا غضب اور اللہ کا تھریٹ اور اللہ کی وارننگ موجود ہے. لیکن جب آپ بلاغہ کے پرسپیکٹو میں اللہ کی شخصیت کو ہولسٹیکلی سامنے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں اور انسانوں کی پوری کریشن کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یقیناً ماں باپ کی طرح اللہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے، بیکاز وہ ہستی ایک الگ ہستی ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کو ڈس اپوائنٹ تو کرتا ہی ہے. تو اللہ کیونکہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے،
تو اللہ کا بھی وہی تعصف کا اینگل یہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں نا تمام مخلوقات میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فوقیت دی ہے اور کسی ایک اینگل سے فوقیت نہیں دی, کئی اینگلز سے فوقیت دی ہے. اللہ نے انسان کو جو انٹلیکٹ دی ہے اور جس لیول کا انسان کو آرگن آف برین دیا ہے ایسا کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اللہ نے انسان کو روح دی ہے من امر ربی. اللہ نے انسان کو انبیاء اور رسولوں کی ایک چین دی ہے. اللہ نے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ان کی نعمت دی ہے. اللہ نے انسانوں کو اپنا کلام کانسٹنٹلی گائیڈنس کے طور پر دیا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی کمپنی میں رکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے سے. اینڈ وی آل آر اویئر فرام دا فیکٹ آف عہد الست جو سورۃ الاعراف میں ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے. سو اللہ نے انسان کو اپنی محبت کے اظہار میں کئی اینگل سے تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے. تو جب یہ فوقیت ہے انسان کی تو پھر وہی تعصف اسکالرس کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اپلائی کر سکتا ہے. اس ویلن کے اندر بھی تعصف کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اے انسان تم کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا, تم کو جہنم کے لیے تھوڑی بنایا تھا, تم کو اس ویل اور اس ڈسٹرکشن اور اس تباہی اور اس وادی جہنم کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا, تمہیں تو عبد بننے کے لیے, اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو یہ وہی تعصف کا اینگل بعض اسکالرز نے اس ویلن سورۃ الہمزہ کے پہلے لفظ کے اندر بھی لیا ہے. جو دوسرا معنی جس کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہی کا ریٹوریکل سینس جو ہے وہ عرب استعمال کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں وہی کے اندر وہی حسرتن بھی ہے. جیسے وہی تعصف ہے ایسے ہی وہی حسرتن ہے. اور عربی زبان میں حسرت کا لفظ نا اردو کی حسرت سے بالکل الگ ہے. بعض اوقات نا ہم قرآن کی بہت سی باتیں شاید اس طرح نہیں سمجھ پاتے جیسے ہم سمجھ جائیں اگر ہم اردو نہ بولتے ہوں. بیکاز بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں عربی سے آئے ہیں لیکن ان کا استعمال اردو میں بالکل الگ ہے. لائک دا ورڈ ذلیل, ذلیلن, یہ اردو زبان میں کوئی اچھا بولے جانے والا لفظ نہیں ہے, لیکن عربی زبان میں جب آپ اس کو دیکھیں گی تو اذلۃ علی المؤمنین از ایکچولی فرام ذلیلن. سو وہ مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں, بالکل ایک دوسرے کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے والے, ایک دوسرے کی خطاؤں کو بالکل اوور لک کرنے والے. سو بہت سے الفاظ عربی زبان کے ایسنس کے بغیر آپ اردو میں نہیں سمجھ سکتے ہیں. سیم از دا کیس ود دس ورڈ حسرہ. وہی حسرہ کے مفہوم میں جو آتا ہے اٹس لائک کہ جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ اب کیا فائدہ, وہ ایک محاورہ آتا ہے بچپن میں پڑھا تھا نا, اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت, سم تھنگ لائک دس. ہاں سب کچھ تھا نا ایسے, کرائنگ اوور سپلٹ ملک والا, کچھ ایسا ہی تھا کہ اب جب کام ہو گیا سارا تو اب کیا فائدہ کچھ ایسا کرنے کا. سو حسرت کا جو لفظ آتا ہے نا وہ عربی زبان میں آتا ہے کہ وقت گزر گیا اور آپشن ختم ہو گیا, اب صرف اور صرف حسرت ہے, اب صرف اور صرف ریگریٹ ہے. سو یہ حسرت کا لفظ عربی زبان میں اب مجھے لگتا ہے انگریزی کے لفظ سے زیادہ قریب ہے حسرت. پتہ نہیں اردو میں اس کو کس لفظ سے آپ زیادہ قریب سمجھ سکتے ہیں, لیکن حسرت آتا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ ایک دکھ کے اظہار کے لیے کہ جیسے آپشن ختم, وقت ختم, اب صرف اور صرف جو ہے وہ ریگریٹ کیا جا سکتا ہے, شرمندہ ہوا جا سکتا ہے, ندامت اختیار کی جا سکتی ہے. یہ ہے which you can never recover will be حسرہ actually. جو کانوٹیشن قرآن نے حسرت کی استعمال کی ہے حسرتن, اس کے اندر تو سمپل ون لائنر یہی بنتا ہے کہ ایسی چیز جس کو آپ کہتے ہیں اٹس اے ریکوریبل ریگریٹ, اب توبہ کا موقع نہیں ہے, اب معاملہ ختم, جس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل وہی کیفیت آپ کو جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ملے گی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے شدید تکلیف کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ کس طرح کی قوم ہو تمہیں اتنے انعام ملے ہیں لیکن تم اللہ کے اوپر ہی الٹا جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہو. تو یہ ہے وہ غلطی کے اوپر وہی حسرت کا لفظ استعمال کرنا جس غلطی کو اب کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کا اب اس کے بعد ازالہ نہیں ہو سکتا. تو حسرت کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ اس وقت استعمال ہوگا وہی حسرتن, ناؤ دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. اب وہ اچھا کرنا بھی چاہیں گے تو اچھا ہو نہیں پائے گا.
सूरत अहकाफ के अंदर, सूरत कसस के अंदर आपको वही लका का लफ्ज मिलेगा, वही का अन्ना का लफ्ज मिलेगा, और आपको इन सारी सूरतों के अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो सख्त डिसअपॉइंटमेंट का आएगा, सख्त नाउमीदी का आएगा, यही वही हसरत वाला आएगा। और ये जो हसरत का मुकाम वहील के अंदर आता है, इसी मफहूम में स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इससे इस वही हसरत की वजह से कर्ज में इस्तेमाल होता है। जब इंसान किसी से टोटली डिसअपॉइंट हो जाए तब उसको लानत करे, मतलब हमें तो मना किया गया है कि हम किसी को लानत ना करें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि अरब जब किसी से कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो जाते थे, कंप्लीटली नाउमीद, तो उसको कर्ज किया करते थे। और ये जो कर्ज करते थे, ये रीजन क्या था? वही हसरत वाला रीजन था। तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप पूरा लॉजिकल प्रोग्रेशन समझ आ गया इस वैलुन का, कि ये वैलुन कर्ज की शक्ल में इस्तेमाल होना अरब ने शुरू क्यों किया था, कर्ज की नौबत यहाँ तक क्यों आई थी। और हम ये मत भूलें कि यहाँ कर्ज कौन कर रहा है? सूरत अल हुमज़ा में जब वैलुन कहा गया है, यहाँ किसी इंसान की जुबान से, किसी नबी की जुबान से, किसी रसूल की जुबान से कर्ज नहीं आई, अल्लाह की तरफ से उसके कलाम में वैलुन का लफ्ज, वही हसरत और वही तअस्सुफ, दोनों एंगल्स अपने अंदर समेटे हुए सूरत के पहले लफ्ज के तौर पर मौजूद है, कि अल्लाह ने खुद इस शख्स को इसके कांस्टेंट गुनाहों की वजह से, इसके तौबा ना करने की वजह से इसको अपने रहम से महरूम कर दिया। जबकि अल्लाह कौन है, जिसके बारे में हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो जानते हैं, जो बच्चा बच्चा अल्लाह का बेसिक इंट्रोडक्शन जानता है, वो तस्मिया से, बसमला से हम जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बेसिक तारुफ अर्रहमान अर्रहीम हम में से सब लोग जानते हैं। लेकिन वो रब जब खुद किसी को अपनी रहमत से महरूम कर दे, तो हम समझ सकते हैं कि उस शख्स ने कितना अपने रब को डिसअपॉइंट किया है, नाउमीद किया है। उसने गुनाह किस लेवल तक अडॉप्ट करके रखा है, उसने गुनाह किस इंटेंसिटी का किया है, उसने नाफरमानी किसकी की है, उसको जिंदगी भर शायद अंदाजा ही नहीं हो सका। आपने वो हदीस कुदसी कई मर्तबा सुनी होगी, जो सही बुखारी में आती है, लम्मा क़दल्लाहुल खल्क़, जब अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात को कंप्लीट कर दिया, कतबा फी किताबिही, तो उसने अपनी किताब में क्या लिखा? वो किताब जो फहुवा इंदहु फौक़ल अर्श, जो उसके पास उसके अर्श पर मौजूद है, इन्ना रहमती ग़लबत ग़दबी। हम सब जानते हैं अल्लाह के अर्श के बारे में, और अल्लाह का अर्श जो 7 आसमान के ऊपर है। हदीस के मुताबिक, हदीस का मफहूम मैं आपके सामने रखूं तो, एक जो पहला आसमान जो इस वक्त हमें जिंदा होते हुए अपने सर के ऊपर आसमान, जिसको आसमाने दुनिया कहते हैं, जो हमें नजर आ रहा है, इस आसमान के बाद एक और आसमान, फिर एक और, तो टोटल 7 आसमान है। पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान में फासला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 500 साल का है। बट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस कहा 500 साल का फासला, पहले आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एंड दिस इज ऑन गोइंग टिल द 7th स्काई। लेकिन ये लाइट ईयर्स हैं, या ये दुनिया के 24 आवर्स वाले ईयर्स हैं, ये टाइम स्पेस ईयर्स हैं, या स्पेस बाउंड ईयर्स हैं, आपको और मुझे नहीं पता कि कौन से 500 साल हैं। बट ये 7 आसमान इस तरह से 500 साल के डिफरेंस के साथ हैं। और इस 7वें आसमान के बाद फिर एक अल्लाह का जो है अर्श, अल्लाह का तख्त जो है वो पानी के ऊपर है, और उस अपने अर्श के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को लिखा है। जो स्कॉलर्स जिसको डिफाइन करते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए एक प्रिंसिपल डिफाइन किया है रिलेटेड टू मखलूक़ात, और वो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें बता दिया है। और वो प्रिंसिपल क्या है जो अल्लाह ने अपने लिए लिखा है? इन्ना रहमती ग़लबत ग़दबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर सुपरसीड कर जाती है, मेरा मर्सी प्रिवेल करता है ओवर माय पनिशमेंट, ओवर माय रैथ। ये है अल्लाह। अब जब ऐसा अल्लाह, ऐसा रब, ऐसा रहमान वैलुन से बात को शुरू करे, ऐसा रब जब कर्ज का लफ्ज या तासुफ का लफ्ज या हसरत का लफ्ज इंसान के लिए इस्तेमाल करें, तो हम समझ सकते हैं कि इंसान ने रब को कितना डिसअपॉइंट किया होगा। वो जो हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या तकाजा करता है कि हम बंदगी अडॉप्ट करें,
बस ज़िंदगी को एन्जॉय करें, उसकी दी हुई शरीयत के दायरे में, और शरीयत का दायरा कोई एम्बिगुअस नहीं है। शरीयत का दायरा क्लियर है, अहकामात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। जहाँ पर आपने और मैंने अपने कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से ब्लर लाइन्स कर ली हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे फ़िक़ही मामूलात हैं। हमें उस पर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू ग्रो अप नाउ। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान हमारे हाथों में है। अब हम सिर्फ़ तिलावत नहीं करते, अब हम तर्जुमा पढ़ते हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के थ्रू अपने रब से कनेक्ट होकर अपने रब के दिए हुए कलाम को थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो वी नीड टू नाउ ग्रो अप। एक दूसरे को हमने लान-तान करना छोड़ना है, और हम तो सीख ही ऐसी सूरत रहे हैं कि जिसमें सबसे पहले हमें अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करना होगा। सो वो रब जो इतना रहमान है, जब उसने वैलुन के लफ्ज़ से सूरत अल-हुमज़ा को शुरू किया है, तो स्कॉलर्स कहते हैं डेफ़िनेटली इंसान ने भी गलती इतनी बड़ी की है कि रब को ये अंदाज़ इस सूरत के आगाज़ में अपनाना पड़ा। आप देखें, जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने सूरत सौद आयत नंबर 78 में फरमाया है, लानत आती है अल्लाह की इब्लीस के ऊपर। उसने अल्लाह को इतना ही ज़्यादा हर्ट किया, नाउम्मीद किया, और अल्लाह को नाउम्मीद करना और अल्लाह को हर्ट करना, इट्स नॉट लाइक जैसे मैं और आप हर्ट होते हैं या कोई इंसान हर्ट होता है। वी कांट इवन अंडरस्टैंड, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ वोकैब्युलरी है। तो हमें ज़ाहिर है बात को समझने के लिए उन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ बात समझनी पड़ती है, जो हम अपने इंसानों पर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन कोई मुकाबला नहीं है कि मैं कहूँ कि जैसे कोई इंसान खुदा ना खास्ता हर्ट होता है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह भी वैसे हर्ट होता है। नो, देयर इज़ no combination, no resemblance, no मुशाबहत at all, completely different चीज। जब शैतान ने, जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, तो अल्लाह ने कहा था व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अब यौमुद्दीन तक, जजा सजा के दिन तक तुम पर लानत है। और लानत का मतलब क्या है? तुम पर कर्ज है। कर्ज का मतलब क्या है? यू आर अवे फ्रॉम माई रहमत। और जो अल्लाह की रहमत से दूर होता है, डेफिनेटली वहां वैक्यूम नहीं रहता, वहां पर जो है वो अल्लाह का गजब, या अल्लाह की जो आप जिसको आप वैलुन की कैटेगरी में ला रहे हैं, उसकी नाराजगी, उसका थ्रेट, उसकी सजा, उसकी वार्निंग, वो सब वहां आ जाती है। वो अल्लाह जिसकी रहमत ठाठे मारती है। सोचें, जब इंसान उस रहमत से अपने आप को महरूम कर ले, तो फिर उसने कितना ज्यादा नुकसानदेह अमल अपनी जात के लिए अडॉप्ट किया है। तो अल्लाह का फियर करना बनता है, अल्लाह का खौफ रखना बनता है, डर होना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम एटीट्यूड नहीं अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई सिर्फ मोहब्बत हो और सिर्फ मोहब्बत हो और अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत ही होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। नहीं, आप अपने आप को धोखा देंगे अगर आपने ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया कि अल्लाह से डरने की क्या जरूरत है। बैलेंस होना चाहिए बैनल खौफी व रजा। ये मोमिन का मामला होता है। मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान दरमियान में जिंदगी गुजारता है। ये अक्सर एक सवाल आता है। चलें, आज मेरे पास बस मैं 7 मिनट्स अपने इस सवाल पर लगा रही हूँ। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स से कि बहुत सी बहनों को इस वक्त क्लास अटेंड करने में मुश्किल हो रही है। अल्लाह ताला आपको आपके सब्र पर बेहतरीन बेहतरीन अजर अता फरमाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ नहीं आ रही कि आज करूं, इतनी क्लास डिस्टर्ब है, अटेंडेंस भी आज थोड़ी सी कम है, या कल करूं। बट क्योंकि अब हमने प्रीमियर करना है तो मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही, जो 6 मिनट भी आखिरी के हैं उसको यूज कर लेते हैं। देखिए, एक सवाल जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, आपके टीनेज बच्चे भी पूछते होंगे, छोटे बच्चे, यंग बच्चे भी पूछते होंगे, आपके सहन में भी हो सकता है आता हो कि डू वी हैव टू फियर अल्लाह? डरने की क्या जरूरत है अल्लाह से, जब वो इतना रहमान है तो हम डर कर क्यों काम करें, हम मोहब्बत में काम क्यों ना करें। बहुत से लोग बहुत ज्यादा ये सवाल जो है वो पूछ रहे होते हैं कि क्या सिर्फ अल्लाह जो है वो मोहब्बत वाला नहीं हो सकता था? क्या जरूरत थी कुरान में सजाएं मेंशन करने की और इतना विविड डिस्क्रिप्शन जहन्नुम का देने की? अल्लाह कैन बी एब्सोल्यूट गॉड ऑफ मर्सी। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रहमत का मामला हमारे साथ क्यों नहीं रखा? क्यों हम उसकी सजाओं को सुनकर जो है वो डरते हैं? तो अल्लाह ने इतनी विविड सजाएं क्यों मेंशन की हैं? देखें, इस तरह का सवाल बच्चा करे या जवान करे या एडल्ट करे या बूढ़ा करे, औरत करे या मर्द करे, कोई भी करे, एक सिंपल सी मैं फिलॉसफी आपके सामने रख रही हूँ। ऐसा सवाल
ہے ایک انٹرنسک پرابلم جس کے اندر مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سوال کرنے والے کو اللہ کی ہستی کے بارے میں معرفت نہیں ہے. That's it. He even does not know about Allah, or she even does not know about Allah. جس کو اللہ کے بارے میں کچھ معرفت ہوگی نا، وہ ہمیشہ اس کمبینیشن کو خود ہی سمجھ جائے گا. اللہ جب ایک انسان کے سامنے اپنی صفات کے ساتھ آ جاتا ہے نا، تو اللہ کی میجسٹی آپ کو جو محسوس ہوتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ مخلوق ہوتے ہوئے آپ کے اندر کچھ % خوف نہ آئے. اٹس ناٹ پاسبل. ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر خوف نہیں آئے. جب انسان رب کی رحمت، رب کی بناولنس، رب کا عدل، رب کا حساب لینا، رب کا اس کائنات کو تخلیق کرنا، رب کا اس کائنات کے سامنے، اس ہیوج پوری یونیورس کے سامنے اپنے عرش کو ڈیفائن کرنا، اور اس پورے عرش کے سامنے اپنی کرسی کو ڈیفائن کرنا، جب یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دی گئی ہیں، سکھا دی گئی، سنا دی گئی، اور جو اللہ کی معرفت ان سے ملتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا انسان اللہ کے ساتھ تھوڑا بہت فیئر نہ رکھے، اس کو تھوڑا سا اللہ کا خوف نہ آئے. بیکاز اسکالرس کہتے ہیں کہ when a person recognizes the power of Allah، تو وہ خود بخود اس کے اندر جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے. اور ایسا سوال تو آ ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ نہیں، خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف محبت اور محبت ہونی چاہیے. یہ جو خوف ہے اللہ کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ محبت ہے. جو اللہ کو جان لیتا ہے نا، آپ اللہ کو جان لیں گی نا، یو اینڈ اپ لونگ اینڈ اینڈ اپ فیئرنگ اللہ. دس ول بی دا کمبینیشن ان یور ہارٹ اینڈ مائنڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں، یہ خوف کیسا ہے آپ اور میں بھی جانتے ہیں. ہم بھی جہاں اللہ سے خوف کی وجہ سے زبان کو تھام لیتے ہیں، کبھی کبھی زبان کی بالکل ٹپ پر الفاظ آ رہے ہوتے ہیں نا کسی کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے، بٹ ایک لمحے کا خیال کہ نہیں نہیں، میں قرآن پڑھتی ہوں، مجھے اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے. وہ ایک مومنٹ جو ہوتا ہے اور آپ اپنے زبان پر مچلتے ہوئے الفاظ کو روک لیتے ہیں، دیٹس اے فیئر ایکچولی. اب آپ اس کو فیئر کہیں یا آپ اس کو لو کہیں، میری نظر میں وہ دونوں کونوٹیشنز ایک ہی ہیں. بٹ اللہ کا خوف اسکالرس کے مطابق اللہ کی صفات جاننے والے کے اندر آ جاتا ہے. ہاں، اس خوف کا ڈرائیونگ فورس محبت ہوتی ہے. دس خوف از ایکچولی کلچرڈ وے آف لونگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس یہ چیز ہے. اس لیے کہ اس رب کو جاننے کے بعد، اس کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کی عطا جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس کا شکر کر ہی نہیں سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم تو اس کی قدر کا حق ادا کر نہیں سکتے. ہم تو جیسا وہ ڈیزرو کرتا ہے عبادت، ویسی عبادت تو ہم کر نہیں سکتے. ویسی عبادت کرنا تو دور کی بات، جو ہم کر سکتے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ عبادت، ہم تو اپنی ہر عبادت ویسی نہیں کر پاتے. تو ڈرنا تو برحق ہونا چاہیے، ڈرنا تو جسٹیفائبل ہونا چاہیے. تو اللہ کا خوف اس کی محبت کی وجہ سے کریں. اس کی محبت کا نیچرل کنسیکوینس یہ ہے کہ آپ اور میں اس کی ناراضگی سے ڈریں، آپ اور میں اس کی محبت میں آگے بڑھ کر گناہوں کو چھوڑ دیں، اس کی محبت میں آگے بڑھ کر نیکیوں کو اپنائیں. تو ہمارا رب کا فیئر، رب کا خوف رکھنا، نمبر 1 سوال کا جواب اس کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 2 اس کی عنایت، اس کی مائٹ، اس کی پاور، اس کے گرینڈیور، اس کے اتنے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے. سو 2 ہی ریزن ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اماں میں اللہ سے کیوں ڈروں، آپ کہیں بیٹا بیکاز اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ سے اس طرح سے جیسا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم ویسی فرما برداری کر نہیں پاتے، تو تھوڑا ڈرنا چاہیے نا تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے. سو دس از دا محبت اینڈ دا کمبینیشن آف فیئر ٹوگیدر. اور اللہ سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی میجسٹک کو ریکگنائز کرتے ہوئے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بات تو یہ ہے کہ ٹرولی اللہ کا خوف وہی رکھتے ہیں جن کو اللہ کا علم ہوتا ہے. سو اللہ کی معرفت ہمارے اندر علم کو لے کر آتی ہے. جتنا اس کے بارے میں جانیں گے، جتنا اس کے کلام سے جڑ جائیں گے، جتنا اس کے کلام کے ساتھ وقت لگائیں گے، جتنا اس کے کلام کو جاننے کے بعد اس علم کو اپنی ڈیلی لائف میں ریفلیکٹ کرنا شروع کریں گے. محبت اور فیئر
love and fear ایک ساتھ ایک ہی پروپورشن میں آپ کے دل اور دماغ اور پرسنالٹی میں اللہ کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گا. No disbalance there will be inshallah if you will keep yourself connected with the Quran and if you will keep yourself connected with the amal you are gaining knowledge through your قرآن اینڈ سننا. سو پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس ویل کے تھرو اصل میں جگایا ہے. آپ اور میں اگر سبب النزول کو ایک طرف رکھ کے آج زندگی کے ساتھ اس صورت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس ویل کو دونوں کمبینیشنز کے ساتھ محسوس کرنا ہے. جہاں رب نے یہاں پر ایک نا امیدی شو کی ہے ایسے انسان کے لیے، تو ابھی میرے لیے وہ امید کی کرن اس لیے باقی ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم پلٹ سکتے ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت کے سائے میں جا سکتے ہیں، ہم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی وہ حسرت کا مقام ہمارے لیے نہیں آیا اس لیے کہ ابھی ملک الموت ہمارے سامنے نہیں آیا. سو ویل کی یہ مختلف کانوٹیشنز، ویل کے یہ مختلف شیڈز، ویل کے یہ مختلف ڈیفینیشنز علم البلاغہ کے تھرو تھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے صبر پر بہترین اجر عطا فرمائے. اللہم یا لا یحزم جندک، اللہ کے ہاں یاد رکھیں ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، اللہ آپ کا لشکر جو ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. سو لیٹس آسک اللہ کہ اللہ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں، اپنے فرما برداروں کے لشکر میں شامل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرنے والا اور ان کے بتائے ہوئے طرز عمل کو اڈاپٹ کرنے والا بنا دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.